بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ راجوڑی میں بھارتی فورسز پر حملہ، 5 فوجی ہلاک۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجوڑی میں بھارتی فورسز حملہ آوروں کے ہاتھوں پسپا۔ دھماکوں میں بھارت کے 5 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں میں جمعے کی صبح سے شدید لڑائی جاری تھی۔ نتیجے میں حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد کا استعمال کر کے بھارتی فوجیوں کے 5 جوان ہلاک کر دیے۔ بھارتی فوج کا یہ آپریشن 3 مئی کو شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن میں ہلاکتوں کے بعد ضلع بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر درخواست دائر کی گئی۔ درخواست الیکشن ایکٹ سیکشن 190A کے تحت دائر کی گئی۔ سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی براہ راست سماعت نہیں کر سکتی۔ اسرائیل نے براہ راست حج پروازوں کے لیے سعودی عرب سے باضابطہ درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل سے براہ راست جدہ حج فلائٹس کا امکان۔ اسرائیل کی 18% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسرائیل اور فلسطین سے مسلمان دیگر ممالک کے ذریعے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے سعودی عرب کے حکام سے باضابطہ درخواست کی ہے تاکہ اسرائیل سے براہ راست حج پروازیں شروع کی جا سکیں۔ چینی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ چین کے وزیر خارجہ سہ افریقی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ہونے والے سہ افریقی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ برطانیہ میں شاہ چارلس کی تاج پوشی کے حوالے سے گہما گہمی۔ برطانوی شاہی خاندان کے درجنوں پرستاروں نے ہفتے کے روز کنگ چارلس کی تاج پوشی سے قبل وسطی لندن میں انتظار کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن سمیت کئی حصوں میں دکانیں اور عوامی چوک برطانوی جھنڈوں سے سجے ہوئے ہیں۔ اسٹریٹ پارٹیوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں 30 مقامات پر بڑی سکرینز پر تقریب دکھائے جانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے 7 ممالک کے لیے ای ویزا متعارف کروا دیا۔ سعودی عرب نے ویزا اسٹیکر ختم کر کے 7 ممالک میں ای ویزا سروس متعارف کروا دی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ای ویزا سروس کی سہولت حاصل کرنے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات، اردن، مصر، بنگلہ دیش، بھارت، فلپائن اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے عالمی کووڈ ایمرجنسی ختم کر دی۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے باضابطہ طور پر کووڈ وبا کی عالمی ایمرجنسی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ WHO کے مطابق 3 سال بعد اب وائرس سے ہونے والی وبا کم ترین درجے پر ہے۔ جنوری 2021 میں وائرس سے ہر ہفتے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ تک تھی، لیکن 24 اپریل کو یہ شرح گھٹ کر 3500 تک رہ گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کے ہاتھوں سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے سابق سربراہ AS دولت نے کشمیر کے معاملے پر اصلیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں راہ کے سابق سربراہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد مقامی افراد کر رہے ہیں، اس میں کسی ملک یا ایجنسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ہر تھوڑے عرصے بعد سست پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقامی افراد کی جانب سے آزادی کی جدوجہد کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور اب حالات بھارت کے کنٹرول سے بھی باہر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں کسی بھی بیرونی ہاتھ کے شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں۔ دنیا کا پہلا زیر آب خلائی اسٹیشن بنانے کا فیصلہ۔
خلا میں موجود اسپیس اسٹیشن کی طرح ہی سمندر کی تہہ میں بھی خلائی اسٹیشن کے قیام کا تصور اب حقیقت بننے کے قریب۔ سمندری زندگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے نووا اور پروٹیس اوشین گروپ نے سمندر کے نیچے اسپیس اسٹیشن کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دھماکوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو ہلا کر رکھ دیا۔ جمعرات کی شام یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، جہاں سے فضائی الرٹ فعال کر دیا گیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کے آسمان پر ایک ڈرون دیکھا گیا۔ فوٹیج میں صدارتی محل کے اوپر ایک ڈرون دکھایا گیا اور فضائی دفاع نے اسے مار گرایا۔ یوکرینی حکام نے کیف اور اس کے اطراف کے علاقے کے لیے فضائی حملے کا الرٹ جاری کیا اور عینی شاہدین نے دارالحکومت میں چھوٹی گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنی، جبکہ گزشتہ رات بھی کیف میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، جس کے نتیجے میں آرسنل ملٹری کمپلیکس پر بمباری کی گئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت میں گزشتہ رات 3.5 گھنٹے تک فضائی حملے کے سائرن کی آوازیں آتی رہیں۔ لیون میسی کو سعودی کلب کی جانب سے بیش قیمت پیشکش موصول۔ فٹ بال عالمی ورلڈ کپ کے فاتح ارجنٹائن کے کپتان لیون میسی کو اگلے سیزن میں سعودی عرب کے الہلال کلب میں شمولیت کی باضابطہ پیشکش موصول ہو گئی۔ میسی کے قریبی ذرائع نے خبرساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ سعودی کلب کی جانب سے میسی کو اب تک موصول ہونے والی سب سے زیادہ مہنگی واحد پیشکش ہے۔ ارجنٹائن کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اس پیشکش کی مالیت تقریباً $40 کروڑ سالانہ ہے۔ سعودی جھنڈے کے ساتھ ماڈلنگ، خاتون ماڈل پر کلمے کی توہین کا الزام۔ مس سعودی عرب اور بہت سے نامور ٹائٹل اپنے نام کرنے والی عرب ماڈل رومی القحطانی شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ سعودی پرچم کے ساتھ کلمہ کی بے حرمتی کرنے پر مس سعودی عرب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کا جھنڈا پہن کر کلمہ کی توہین کی۔ ماڈل رومی القحطانی نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سعودی پرچم تھامے اپنی تصاویر شیئر کی، جس میں انہیں تاج تھامے بغیر آستین کے گاؤن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پروگرام $1 ارب 10 کروڑ کا اجرا ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے پاکستان کے لیے مشن چیف کا کہنا ہے کہ ضروری فائنانسنگ اور معاہدوں کی حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد IMF نے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر 9ویں ریویو کو مکمل کرنے پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ بیل آؤٹ پروگرام کے لیے 9ویں ریویو کو مکمل کرنے پر جو کام ہو رہا ہے، اس کے تحت ملک کو $1 ارب 10 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ بھارتی سائنسدان پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ بھارت کے دفاعی ادارے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ایک سائنسدان کو مبینہ طور پر جاسوسی اور ایک پاکستانی ایجنٹ کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ BBC اردو کی رپورٹ کے مطابق DRDO کے لیے کام کرنے والے سائنسدان کی گرفتاری کے بعد مہاراشٹرا ریاست کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ سائنسدان نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک دشمن ملک کو معلومات فراہم کی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی۔ امریکہ میں شرح سود بڑھنے سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی دیکھی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی WTI $3.5 سستا ہو کر فی بیرل قیمت $68.60 پر آ گئی، جبکہ برطانوی خام تیل $3 سستا ہو جانے کے بعد فی بیرل تیل کی قیمت $72.30 ہو گئی۔ دو بڑی کمپنیوں نے موبائل فونز کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی۔ پاکستان میں موبائل فونز کی دو بڑی کمپنیوں ٹیکنو اور انفینکس نے اپنے چند موبائل فونز کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی۔
پرو پاکستانی کی رپورٹ کے مطابق دونوں کمپنیوں نے گزشتہ سال سے کئی فونز کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں کمپنیوں نے اپنے تمام ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلرز کو 2022 اور 2021 کے فون ماڈلز کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔